گھر پہنچ کر حیدر نے اس کی سائڈ کا ڈور کھولا۔ زینب کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اتر کر کھڑی ہو گئی۔ حیدر نے اس کو تھاما اور اندر چل دیا، جہاں تمام ملازم ایک لائن میں کھڑے تھے۔ تقریباً سب کے ہاتھ میں بوکے تھا۔ ویلکم میڈم، شہاب نے ادب سے کہا۔ زینب زبردستی مسکرائی اور حیدر کو دیکھا۔ تمام ملازمین نے اسے خوشی سے استقبال کیا اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ آؤ تمہیں گھر دکھاؤں، دیکھ لوں گی، بعد میں تھک گئی ہوں۔ اور ریلی، حیدر نے آئی برو اچکائی۔ ساری جدوجہد میں نے کی ہے اور تھک آپ گئی؟ تو کس نے کہا تھا ہتھیلی پر سرسوں جمالو؟ حیدر نے کہکا لگایا۔ اتنی پرانی مثال اماں دیتی ہے میری۔ یار تم دیکھنے میں ہی ینگ ہو تم بڈھی روح ہے تمہاری۔ مجھ بیچارے پر تو ظلم ہو گیا۔ زینب نے اپنے نازک ہاتھوں کا مکہ اس کے بازو مارا، جس پر اسے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ تو نہیں کرتے شادی؟ زینب نے منہ پھیرا۔ گھر پر تو ڈائلاگ بازی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور حیدر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ڈائلاگ بازی نہیں تھی۔ کمرے میں چلو، تم تو یہی شروع ہو گئی۔ حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ زینب بیڈ پر بیٹھی اور اس کے قریب ہی حیدر بیٹھ گیا۔ دیکھو زینب، میں نے ہتھیلی پر سرسوں اس لیے جمائی تھی کیونکہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، اور ساری بات یہ کہ تم لڑکیاں بہت ٹیڑھی چیز ہوتی ہو، سیدھی طرح سے بات تم لوگوں کے بیچے میں گھستی ہی نہیں۔ میں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، ذرا برابر مجھے شرمندگی نہیں۔ 0.00% بھی نہیں۔ حیدر مسکرا۔ تم جلدی سے قبول کر لو اس رشتے کو تو بہت تیز ہوگا، تو بہت بہتر ہوگا۔ تھوڑا ٹائم لے سکتے ہو سمجھنے کے لیے؟ 1 گھنٹہ ٹھیک رہے گا۔ زینب پہلے سنتے ہی پھر گوڑے سے نوازا۔ ہائے، ایسے دیکھو گی تو بندہ گائل ہو جائے گا۔ حیدر نے دہائی دی۔ زینب کچھ دیر کے بعد دوبارہ بولی، بہت ہی بے شرم ہو، کچھ لحاظ بھی ہوتا ہے بندے میں۔ کیا لحاظ مروت، یہ سب بے معنی ہے میری جان۔ مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ اچھا تم رو کیوں رہی تھی؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ ایسے کس کی شادی ہوتی ہے؟ میرے اتنے ارمان تھے، بھلے مچھڑ کے لیے نہیں تھے، لیکن تھے تو نا۔ میری اتنی خواہش تھی کہ دیکھوں گی اپنے آپ کو کہ میں کیسی لگوں گی، لیکن اب فائدہ منہ بسولا کوئی نہیں۔ میں تمہارا برائڈل شوٹ کروا دوں گا۔ اور بولو، حیدر نے فخریہ کہا۔ سچ میں؟ زینب نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں نا بھائی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بدتمیز، ویسے تمیز نہیں ہے آپ کو؟ بابا سے بھی کتنی بدتمیزی کر رہے تھے، آج ہی کروں گا۔ جیسے میں تو کل مر جاؤں گی، آج مرے کل دوسرا دن۔ حیدر اس کی طرف دیکھتا رہا، جبکہ اس کی خاموشی سے زینب کو کھٹکا، شاید اس نے کچھ غلط کہہ دیا۔ حیدر اس کے قریب ہوا اور کان کے لوپ پر بیٹھ گیا۔ ابھی تو یہ فضول بات کہتی، آئندہ میں یہ سب نہ سنو۔ حیدر دور ہٹا اور سنجیدگی سے اسے باور کروا، جبکہ زینب نے آنکھیں پھاڑی حیدر کو دیکھا۔ مجھے چینج کرنا ہے، اچھا رکو۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا تو حیدر نے زینب کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ 2 دن الگ الگ پوز میں سالویرے فوراً ہی اپنے گھر واٹس اپ کر دی۔ شوخ لہجے میں زینب سے مخاطب ہوا، ہمارے بچے کل کو ہماری تصویریں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ ماں باپ کو پتہ نہیں کس بات کی اتنی جلدی سے؟ زینب اس کی بات پر شرمائی۔ میں تو یہی کہوں گا، تمہاری ماں میری سائیکو فین تھی، بس اسی لیے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، اندھا ریوڑی بانٹے اپنے اپنوں کو۔ یار زینب، حیدر نے بیچاری شکل بنا کر زینب کو کہا، میری عادت ہے، شروع سے میں کرتی نہیں ہوں، ہو جاتا ہے، چلو کوئی نہیں، ایسے ہی ایڈجسٹ کر لیں گے۔ جاؤ چینج کر لو، سیکنڈ ڈور تمہارا ہے۔ بریرا چہرے پر پریشانی لی، اس فون کے بارے میں سوچی تھی، آخر کون ہو سکتا ہے؟ سب کچھ جانتا ہے یہ بھی کہ بابا گھر میں نہیں۔ کیا کر میں حمزہ کو بتا دوں کیا؟ نہیں۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ لائبہ آئی، کیا ہوا یار؟ آئس کریم والی بات پر اب تک ناراض ہو؟ یار میں نے سوری بھی کہا تھا، لیکن تم تو آئی نہیں گھر پر، نہ کوئی میسج کیا۔ یار ایسی کوئی بات نہیں، بس مصروف تھی تو وقت نہیں ملا۔ اچھا یہ بتا، کب ہوگی تیری شادی؟ آنٹی کا کیا ارادہ ہے؟ تو نے حمزہ کو بتا دیا ہوگا نا؟ نہیں یار، مجھے شرم آتی ہے، اور ویسے بھی شادی تو میری ان سے ہی ہونی ہے تو بتا دوں گی کبھی بھی، جیسے اس نے خود کو تسلی دی۔ اوئے ہوئے، شادی اینڈ آل، لائبہ نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ شٹ اپ لائبہ۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ لائبہ کچھ دیر بعد آنے کا بول کر چلی گئی۔ زینب چینج کر کے آئی تو حیدر بیٹھا اپنے ڈر سے بات کر رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے
کھڑی بال میں برش پھیری تھی۔ حیدر نے ڈائمنڈ رنگ اس کے کومل ہاتھ میں پہنا، اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے، پوچھو۔ تم شادی تو نہیں، نکاح سے خوش ہو؟ اب پچھتائے سے کیا ہو جب چڑیا چگے کھیت؟ حیدر نے سر پیٹا۔ کیا مطلب سمجھوں اس کا؟ کچھ بھی، مختصر جواب دی۔ ویسے مزے کی بات ہے، ہم دونوں میڈ فار ایچ ادر ہیں۔ بدتمیز، تم نے بھی میری اب تک ذرا برابر عزت نہیں کی۔ تم میرے گھر والوں کا جینا حرام کرنا اور میں تمہارے۔ اور جب میں نے کہا مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، انکل کی شکل دیکھنے والی تھی۔ حیدر نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ مذاق اڑا رہے ہو؟ زینب نے منہ بسوڑا۔ نہیں بیگم، میری اتنی مجال۔ حیدر نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ زینب اس کے انداز پر کھلکھلائی۔ تم ہنستی بھی ہو؟ اسٹرینج انسان ہو بھئی۔ ویسے زینب، ماننے والی بات ہے، اب ہر لڑکی تم سے جالس ہو کہ تم نے اتنے حسین لڑکے کو جو لے لیا، اور اسامہ تم سے جالس ہوگا ہر میں حسین لڑکی تمہاری ہوگی۔ مجھے تمہارے ساتھ دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ حیدر نے جرجری لی۔ اس کمینے کا ذکر نہیں کر، میرے سامنے آنکھیں نکالوں گا ہر اس شخص کی جس نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو۔ آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں، زینب نے اسے یاد دلایا۔ وہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ چھوڑو، ادھر آؤ۔ اس نے زینب کو اپنے قریب کیا۔ گھر دکھاؤ نا اپنا، چلو نا گھر دیکھتے ہیں۔ آؤ چلے۔ حیدر اس کی جذباتی باتوں پر مسکرایا۔ میڈم بھی اب آپ کا بھی گھر ہے؟ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر دکھانے لے گیا۔ سکینہ سامن جو ابھی آفس سے آیا تھا فوراً چیخ کا ملازمہ کو بلایا۔ سکینہ ہڑبڑاہٹ میں جلدی سے اوپر آئی۔ جی سر، بلیک پال کا ہے یہاں سے؟ سخت لہجے میں پوچھا۔ سر وہ کیا وہ لگا رکھا ہے؟ میں نے 1000 مرتبہ منع کیا فائل کو آگے پیچھے نہیں کیا کرے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی؟ سر ایم سوری، کوئی سوری نہیں، مجھے فائل چاہیے ابھی کے ابھی، ورنہ آپ یاد رکھیے گا۔ زامہ نے سختی سے اسے باور کروایا۔ جی سر، ابھی ڈھونڈے ہو۔ سامن چینج کر کے لان میں آ گیا اور اپنے کسی دوسرے نمبر سے مقابل کا نمبر ڈال کیا۔ بیل جاری تھی لیکن اب تک کسی نے اٹھایا نہیں۔ زامن نے دوبارہ کال کی تو بچی کی آواز آئی۔ السلام علیکم، کون؟ آپ کا نام حورم ہے نا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ آپ کو کیسا پتہ؟ مجھے سب پتہ ہے۔ آپ یہ بتائیے آپ کی ابھی کہاں ہے؟ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ ہے کون؟ حورم نے ضدی انداز میں کہا۔ بیٹا میں آپ کی آپی کا سر ہوں، انہیں فون دے۔ وہ کیا آپی آپ کے سر کی کال ہے؟ آپ سے کچھ بات کریں گے۔ پبلی نے موبائل پکڑا اور چلی گئی۔ سر برارہ تو سخت میں آ گئی، میں نے تو کبھی کسی سر کو نمبر نہیں دیا۔ مس برارہ آج یوں نہیں گئی آپ؟ وہی آواز برارہ سمجھ گئی، فون کاٹنے ہی لگی کہ دوبارہ آواز گونجی۔ خبردار جو آپ نے کال کاٹنے کی غلطی بھی کی۔ آپ ہیں کون اور کیوں مجھے سہن سے تانگ کر رہے ہیں؟ برارہ نے روحان سے لہجے میں کہا۔ اتنی بے قراری، واٹ ربش! برارہ نے تھوڑی تیز میں کہا۔ الے میری بیبی کو غصہ آ رہا ہے۔ زامن اس کا مذاق بنا۔ برارہ نے فوراً کال کاٹی۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ زینب بھی اپنی زندگی میں خوش تھی۔ حیدر نے بھی اس کے گھر والوں کو مطمئن کر دیا تھا۔ بلا شبہ اس زینب کے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ زینب بر پر بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ حیدر نے محبت سے کہا، چلو نا یار کہیں چلتے ہیں۔ ہرگز نہیں، نظریں ابھی موبائل پر جمی تھی۔ کیوں، ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہر جگہ ہی تمہاری فرینڈز جمع ہو جاتی ہیں۔ سر حیدر ایک سیلفی، اور حیدر سر بھی ان کو دیکھ کر کچھ زیادہ ہی فری ہو جاتے ہیں۔ ادھر تو تم چپک کر سیلفی لیتے ہو اور میں بیچاری کونے میں پاگلوں کی طرح کھڑی رہتی ہوں۔ زینب نے اپنے دل کی بڑاس نکالی۔ حیدر کا کہکا گونجا۔ اس نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے بمشکل کہا، تمہیں مزہ کس سے ہے؟ چپک کے سیلفی لینے سے، یا جو تم پاگلوں کی طرح اکیلی کھڑی رہتی ہو اسے؟ زینب نے اسے پڑے دھکیلا۔ ہٹ جو پیچھے، مجھے ابھی شدید قسم کا غصہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ آج کا تم مجھے اگنور کر رہی ہو۔ حیدر نے مصنوعی حفظ سے کہا۔ واہ بھئی، چوٹ کی تعلیم دینے کا۔ بس یہی بات ہے، جب زینب کی مثالیں شروع ہوتی، حیدر کے سارے شکوے گلے سب دم توڑ جاتے۔ یار تم نے پورے 1 مہینے میں میرا سر گھما دیا۔ شاعری کی زبان میں بات کرو تو سمجھ آتا ہے، یہ ضرب المثل کیا ہوتا ہے؟ قسم سے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ چلو شاعری سناتی ہوں، زینب نے پرجوش کہا۔ ارشاد، بنا لیا میں نے یہ منصوبہ، جس کی ہے محبت وہ نکلا ہے عجوبہ۔ واہ واہ واہ، تو کرو، یہ شاعری تھی۔ زینب نے اسے یاد دلایا۔ حیدر جو دم بہت اس سے ہی دیکھ رہا تھا، زبردستی گردن اچھی ہے نا؟ میں نے خود بنائی ہے، بالکل ابھی۔ زینب نے خوشی سے بتایا۔ حیدر تو اس کی شاعری سے ہی سرپٹا گیا، اسے لگا یہ شاعری نہیں، کھلے عام اس کا مذاق بنایا گیا ہو۔ پھر بھی اس کی چھوٹی سی کوشش پر خوش ہو گیا۔ اچھا اب چلیے، حیدر نے دوبارہ پوچھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ سیلفی کے ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے۔
زینب نے پہلی والی بات ہی دہرائی۔ یعنی اب تم تیار ہو جو؟ حیدر نے محبت سے کہا۔ خود بھی تیار ہونے چلا گیا۔ زامن نے بریرہ کو تانگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس کبھی کبھی ہی فون کرتا جو بریرہ نہیں اٹھاتی تھی کہ اس کی خاموشی کو طوفان کی آمد کا اندیشہ تھی۔ بریرہ کے گھر میں آج معمول سے ہٹ کر دن تھا۔ جہاں حمزہ اور اس کی والدہ آئی ہوئی تھی۔ حمزہ بیٹھا شدت سے بریرہ کا انتظار کر رہا تھا جو ابھی تک یونٹ سے نہیں آئی تھی۔ حمزہ کی والدہ نازیہ بیگم اپنے بیٹے کی بے قراری سمجھ گئی تھی۔ نوشین سے مخاطب ہوئی۔ آپا بچوں کی منگنی کو بھی ٹائم ہو گیا، بھائی تو اب تک آئے نہیں، کیوں نہ ہم شادی کی تاریخ طے کر لیں؟ حمزہ بریرہ کو کہیں لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے سوچا نکاح کر لیتے ہیں، پھر بھلے کہیں بھی جائیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، نکاح کر دیتے ہیں، رخ سے جب اس کا باپ کہے گا کر دیں گے۔ نوشین نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ حمزہ مزید مسکرایا اور نازیہ کو دیکھا۔ آپا پھر باجی تو نہیں آئیں گی؟ نازیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے گھر کی صورتحال سے واقف نہیں۔ وہ نہیں آئیں گی اور نہ میں بلاؤں گی، سب سادگی سے ہوگا، نوشین نے چڑھ کر کہا۔ نازیہ نے حمزہ کی طرف دیکھ برا سا منہ بنایا، لیکن پھر جبرا مسکرائی۔ چھوڑیے نا آپا، رشتوں میں اونچ نیچ تو چلتی رہتی ہے، زندگی کا اصول ہے یہ تو۔ انہوں نے سمجھانا چاہا۔ ہاں بھائی، ہمیں سب پتہ ہے، تم تو یہ باتیں رہنے ہی دو تو اچھا، نوشین نے جل کر کہا۔ اچھا جی، نازیہ نے سر سے کہا اور بریرہ کا انتظار کرنے لگی۔ ویسے تجھے بھی یہ منوس پسند آئے تھے حمزہ کے لیے، تو ایک سے ایک لڑکی میں پسند کرتی، لیکن تجھے بھی بہت شوق تھا، پتہ نہیں کتنے یار ہیں اس کے۔ نوشین نے حقارت سے کہا۔ بات کا دیابا پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی ہے، ذرا سی شرم نہیں آپ میں؟ آپ میری بہن ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے آپ چھوٹی ہیں۔ آپ میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں، ہمیشہ بریرہ کو اتنے غلط القابات سے پکارتی ہے۔ آپ کسی کا اتنا دل نہیں دکھایا کریں کہ اس کی عرش کو لگے۔ اتنی معصوم پیاری بچی، آپ کا ہر کہنا مانتی ہے، لیکن اللہ جانے آپ کو کون سی کیڑی نظر آتی ہے اس میں۔ نازیہ نے غصے میں نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ بریرہ جو اندر ہی آ رہی تھی، نازیہ کی باتوں سے اس کے قدم تھامے، آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کے مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ السلام علیکم، ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آ گئے تم؟ نازیہ نے محبت سے دیکھا۔ حمزہ نے ایک نظر اٹھا کر بریرہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ جی میں چینج کر کے آتی ہوں، بریرہ کہہ کر اندر چلے گی۔ بس آپا، آپ بھائی جی کو کال کر کے بتاتے ہوئے میری بیٹی کا نکاح اسی ہفتے کر دیں۔ آپ کر رہی ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں ایسے ہی لے جاؤں گی، نازیہ نے مطمئن انداز میں کہا۔ آئی بڑی میری بچی کرنے والی۔ نوشین نے سر جھٹ کر کچھ دیر بعد ہی بریرہ چینج کر کے آئی، لیکن ایک نظر بھی حمزہ کی طرف نہیں دیکھا۔ بیٹا، ہم نے تمہارا نکاح اسی ہفتے طے کیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نازیہ نے شفقت سے پوچھا۔ نہیں، لفظی جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمیشہ خوش ہو۔ حمزہ تمہیں کہیں لے جانے کا کہہ رہا ہے تو آج چلی جانا، نازیہ نے محبت سے پچکارا۔ جی ٹھیک ہے، بریرہ مسکرائی جبکہ نوشین نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، حیدر نے اپنی طرف توجہ مبذول کروائی۔ میٹ مائی ڈیئرسٹ وائف مسز حیدر۔ حیدر نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ او اچھا، مبارک ہو بھابھی، کبھی بھی ضرورت ہو تو آپ کا یہ باعث حاضر ہے، بلا جی سے کہہ دیجیے گا، ارمان نے احترام میں کہا جبکہ اس کا دوسرا دوست حیدر کو دیکھا خوش نہیں ہوتا، زبردستی مسکرایا۔ او زینب، حیدر بہت خوش قسمت ہو، تمہیں زینب جیسی لڑکی ملی، تم کیوں آگے؟ میرا مطلب کہ اب ملنے آئے ہیں تو؟ انہوں نے فوراً بات بدل کر وضاحت کی۔ میرا ہی آفس ہے، جب دل چاہے آؤں، حیدر نے سرسری سے کہا۔ حیدر کی یہ بات اس کو بہت بری لگی، ایسے جیسے وہ اس کا مذاق بنا رہا ہو۔ اور زینب؟ نہیں بھابھی، حیدر نے باور کہا، یہ مجھ سے چھوٹی ہے یار، کیا ہو جائے گا؟ زینب بولوں یا بھابھی؟ زینب کو اجنبی سے حیدر کو دیکھا۔ آئی نو چھوٹی ہے، لیکن تم بھابھی ہی بولو گے نا؟ زینب بھابھی، ندیم نے منہ پھیرا۔ ویسے تم نے شادی کا لی بلایا بھی نہیں، ویسے اتنی اچھی لڑکی ہاتھ آ جائے تو پھر کون صبر کرے گا؟ ندیم نے زینب کو مسلسل دیکھتے ہوئے کہا۔ لیو دیٹ ٹاپک۔ حیدر کو زینب کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں آیا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے ارمان سے پوچھا۔ ارمان، تمہاری شادی کا کیا پلان ہے؟ کب ہمیں ہماری بھابھی سے ملوا رہے ہو؟ ابھی کہاں یار، کیوں بھائی؟ حیدر نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ یار امی نے بات چلائی ہوئی ہے، اب دیکھو ٹائم ہے۔ ارمان حجر سا مسکرایا جبکہ ندیم کو اس کا آنا ہی زہر لگ رہا تھا۔ ساری بزنس ڈیٹیل مجھے دے دو، اب سب میں دیکھوں گا۔ ارمان خوشی سے بولا۔ کیا بات ہے حیدر بھائی، تم تو سرپرائز پہ سرپرائز دیے جا رہے ہو۔ حیدر نے اس کے کندھے پر چپل لگائی اور زینب کی طرف دیکھا۔ یار ان کے لیے تو کرنا ہے نا، ان کو میری سنگنگ نہیں پسند تو آگے تم نہیں سمجھو گے۔
زینب ہلکا سا مسکرائی۔ ندیم اب زینب سے شرارتی انداز میں پوچھا، اور کیا لینا پسند کر گیا؟ اچھا، آپ جو بولی وہ حضرت زینب کو اس کا انداز ہی اچھا نہیں لگا۔ آپ پریشان نہیں ہوئی بابی، میں حیدر کے کیبن میں پی لوں سے ہی ندیم نے مختصر جواب دیا۔ حیدر زینب کو لے کر اپنی کیبن میں جو صرف دیکھنے کے لیے تھا استعمال نہیں کیا اس نے کبھی۔ حیدر، آپ کو یہ عجیب نہیں لگتے ندیم بھائی؟ مطلب آپ نے دیکھا نہیں کس طرح بات کر رہے تھے؟ زینب سوچتے ہوئے بولی۔ ہاں نہیں نہیں، وہ بس ایسا ہی ہے۔ تم جو پریشان ہو، میں تو نہیں ہو رہی پریشان۔ زینب نے شانے اچکائے۔ گڈ مائی لیڈی، حیدر مسکرایا۔ چلو نہ یار، کب سے منا رہا ہوں۔ حمزہ نے دوبارہ اسے التجا کہ میں تھکی ہوئی ہوں۔ برارہ نے بیچاری شکل بنائی۔ مجھے پتہ ہے تم بھی جاننا چاہتی ہو، بس نہریں کر رہی ہو تاکہ میں ہی مناؤں۔ حمزہ نے ہوشیاری سے کام لیا۔ حمزہ، برارہ نے گرا ہے نا؟ اب تیار ہو جو۔ اچھا بھی، برارہ کو بھی حمزہ کی بات مانی پڑی کیونکہ وہ اپنی بات منوائے بغیر ہلتا بھی نہیں تھا۔ شاباش، حمزہ نے آنکھ دبائی۔ سر، میڈم نکل چکی ہیں؟ اچھا، مقابل نے تصدیق چاہی۔ جی سر، میں نے ابھی دیکھا ہو کہ نظر رکھو اور پل پل کی خبر دو مجھے۔ جی سر، مقابل نے سن کر کال کر دی۔ یار برارہ، تم تو کچھ پسند ہی نہیں کر رہی۔ حمزہ نے بیچارے کی کہا۔ تو نہیں پسند آ رہا نا کچھ؟ برارہ روحان سے لہجے میں بولا۔ چلو میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں۔ اوکے شور، برارہ مسکرائی۔ حمزہ نے بے پسند کے چاند سوٹ اسے دلایا جو اس نے بہت منتوں کے بعد لے لیے۔ وہ دونوں بھی شاپ سے نکل رہے تھے۔ وہ بزرگ میاں بیوی مسکراتے ہوئے ایک ساتھ جا رہے تھے۔ آدمی نے غالباً اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا اور دونوں آہستہ آہستہ قدم سے قدم ملاتے جا رہے تھے۔ حمزہ نے بہت دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ یار دیکھو، ایک وقت میں ہم بھی ایسے ہی مسکراتے ہوئے جائیں گے۔ دنیا جہاں سے پیابا ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار، تم بوڑھی ہو کے کتنی کیوٹ لگو گی۔ حمزہ فیوچر میں برارہ کی شکل سوچ کر مسکرایا جبکہ اس کی بات بات برارہ کھلکھلائی۔ حمزہ، آپ کتنی دور کی سوچ رہے ہو؟ میں تو سوچتا ہی رہتا ہوں۔ واہ بھائی، آپ تو پورے مجنوں بنے پھرے ہیں، اور جس کی محبت میں جناب گرفتار ہے وہ معصوم تو اب تک انجان ہے۔ برارہ نے ایک آبرو اچکایا۔ حمزہ نے برارہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جلدی سے میری ہو جاؤ، ہر ایک دن تمہیں اپنے محبت سے بھگو دوں گا، حمزہ نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ برارہ سٹ پر آئی۔ چلو کچھ کھلا دو، بھوک لگ گئی۔ حمزہ مسکرایا۔ ہاں اچھا جی۔ اس نے محبت سے سن کر فوراً کار ملائی۔ کار ریسیور ہوتے بولا، کیسی ہے ساسو ماں؟ کون ہے؟ نوشین اشمیر سے پوچھا۔ جلدی جانے گے ہیڈ، میں نے ضروری کام سے فون کیا۔ کیا؟ بیزاری سے بولی۔ آپ کی بیٹی سے نکاح اطمینان سے کہا۔ دماغ خراب ہے کیا؟ اور وہ میری بیٹی نہیں، اس کا نکاح تو اسی ہفتے ہے لیکن اب نہیں ہوگا، سامنے نے جٹائی سے کہا۔ وہ پسند کرتی ہے میرے بانجی کو، پسند تو بدلتی رہتی ہے، سامنے نے اسی کے انداز میں کہا۔ تو کیوں کرواؤں میں نکاح؟ اور تم سے کروا کے مجھے کیا ملے گا؟ نوشین کا لالچی دماغ کام کیا۔ جو آپ چاہیں سوچ لیں، اچھی آفر ہے، آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کر دوں گی لیکن مجھے پیسے چاہیے۔ ویسے بھی برارہ بہت پیاری اچھی قیمت مل سکتی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، جتنے چاہیے کل تک مل جائیں گے، پھر نکاح بھی کل ہی کر لینا۔ اوکے۔ تو جان چھوٹے گی اس منحوس لڑکی سے؟ میرے بانجے کو کس طرح اس نے قابو کیا ہے؟ جنی کے بہانے پتہ نہیں کیا کیا کرتی پھرتی ہے۔ بس نوشین، تمہاری تو ایش ہوگی، ایک تیر سے دو نشانے کی منحوس لڑکی چلی جائے گی، میں اور میرا میاں سکون سے رہیں گے۔ یہ ہے کون ویسے جو اس کے لیے اتنا پاگل ہو رہا ہے؟ جو بھی ہو مجھے کیا، میرا تو اپنا مفاد پورا ہو رہا ہے نا، کل ہی ٹھکانے لگاتی ہوں اسے۔ نوشین بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی کہ برارہ آئی۔ آگے تم؟ جی آگے ہوں، کل یوں نہیں جاؤ گی؟ جی ایک ضروری کام ہے تو جانا پڑے گا۔ اچھا جاؤ سوچا جی، برارہ نے مختصر کہا اور چلی گئی۔ برارہ یونی سے آنے کے بعد وہ گھر کے تمام تر کام صفائی ہو کر بیڈ پر سکون سے لیٹی تھی۔ دروازے پر دستک۔ نوشین نے جیسے دروازہ کھولا، سامنے اپنی شاندار پرسنالٹی لیے اپنے گارڈ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر نوشین کی تو آنکھیں باہر آ گئی۔ کیا کام ہے؟ نوشین اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہی کام جس کا کل معاہدہ ہوا تھا۔ اوہ تو تم ہو، آؤ اندر آؤ۔ جی ضرور آئیں گے۔ ضامن مغرور چال چلتا اندر آیا اور صوفے پر ٹانگ بے ٹانگ جمائے براجمان ہوا۔ کہاں ہے ویسے؟ نوشین نے فوراً نہیں وہ اس سوال کے سامنے پیسوں بڑا سوٹ کیس اس کے آگے کی جہاں پیسے دیکھا اس کی آنکھوں میں بے ایمانی اتر آئی۔ برارہ کو بلائیے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ ہاں ضرور، پیسے چھپا کے آتی ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ نوشین کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ضامن پورے گھر کا جائزہ لینے لگا کہ نوشین دوبارہ ویسے تم نے دیکھا کیا اس میں؟ خود اتنے امیر ہو، ایک مڈل کلاس لڑکی سے نکاح کے لیے بھی تیار ہو،
حیرت ہے، کیا یاد ہو اس کے؟ نوشین نے تجسس سے پوچھا۔ کام سے کام رکھیے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، اس کے اور میرے بارے میں اس طرح کے جملے کہنے سے اپنی زبان پر قابو رکھے۔ نوشین کا سیانی ہوئی، میں تو ویسے ہی سامنے اس کی بات کر لی، بس رہنے دے اور زیادہ سوچے نہیں۔ آپ بلائیے برائرہ کو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ برائرہ نوشین نے اس کو آواز دی۔ برائرہ دوپٹہ اٹھائے باہر آئی، جہاں ایک انجان لڑکی کو دیکھنا سمجھی سے دیکھا۔ جی اماں، آپ نے بلوایا؟ ہاں، تم اس سے نکاح کر لو، یہ تم سے نکاح کا خواہشمند ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ برائرہ کی آواز ہلکی مٹک گئی۔ میں ان سے کیوں کروں گی؟ میری تو حمزہ سے۔ اس سے آگے کچھ بولا نہیں گیا۔ دیکھ بھئی، مجھے تو تم شروع سے پسند نہیں، اتنے سال میں نے برداشت کر لیے، یہی کافی ہے۔ حمزہ وہ تو میں نے اپنی بہن کے کہنے پر کر دی، ورنہ میں تو اپنے بیٹے کے لیے اچھی لڑکی ڈھونڈی۔ نوشین نے زہر اگلا۔ برائرہ روتے ہوئے نوشین سے بولی، امی پلیز ایسا نہ کرے، خدا کے لیے، میں حمزہ سے محبت کرتی ہوں، میں کیسے ان سے کالوں؟ میں نہیں رہ سکتی حمزہ، میں نہیں رہ سکتی۔ زامن بیٹھا بیزاری سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سخت الفاظ میں نوشین سے بولا، یہ سب ڈرامہ دیکھنے کا میرے پاس وقت نہیں۔ برائرہ تقریباً چلائی، میں نہیں کروں گی آپ سے، سمجھے، اور جائیے یہاں سے۔ زامن نے اس کا ہاتھ پکڑا تو برائرہ نے اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ زامن کے چہرے پر مارا۔ برائرہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زامن نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ برائرہ کی آنکھوں میں خوف صاف واضح تھا۔ نوشین کا یہ سب دیکھنا ہسارا ہوتا نظر آتا۔ اس نے اپنی فل طاقت سے برائرہ کو چماٹ مارا، جو زامن کو لگے تھپڑ سے 8 درجہ تیز تھا۔ برائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ ضد پہ اڑی رہی، نکاح نہیں کروں گی۔ وہ رو رہی تھی، اپنے ماں باپ کو پکار رہی تھی، لیکن سب بیکار، فضول۔ اس کو ایک آخری حل حمزہ ہی نظر آیا۔ زور زور سے حمزہ کو بھی اس نے پکارا، لیکن وہ بھی نہیں آیا۔ حمزہ کا نام سن کر زامن کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ مضبوطی سے برائرہ کے دونوں ہاتھ پکڑ گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ برائرہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ہاتھ پر بار کیا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی زامن نے برائرہ کو کار سے لگایا۔ چپ، اب اگر ایک اور آواز نکلی نہ تو اسی کار سے اڑا دوں گا۔ برائرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن وہ اب بھی رو رہی تھی۔ چھوڑو ذلیل انسان، گھٹیا آدمی، بغیر انسان، میں نہیں کروں گی تم سے نکاح۔ میں حمزہ کو پسند کرتی ہوں، اسی سے شادی کروں گی، تم سے تو ہرگز نہیں۔ برائرہ نے سخت لہجے میں کہا۔ زامن نے زور سے اس کا بازو پکڑا اور کار میں لاپٹ رہا۔ مجھے مجبور نہیں کرو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دوں، اور میں کتنا گھٹیا بغیر تو تمہیں جا کر بتاتا ہوں۔ زامن نے اسے بار کر گاڑی لا کر کے فل سپیڈ پہ گاڑی بھگائی۔ برائرہ نے گاڑی میں بھی مزاحمت کی، پتہ نہیں کتنی بار اللہ کو پکارا، لیکن ہوتا وہی جو اللہ چاہتا۔